ایسا کریم امام تمہارا ہے تو ورک فار امام حسین، امام کے لیے کام کرو۔ اب آپ بولیں گے ہم کیا کام کریں گے؟ دیکھیے ہر کو چانس نہیں ملتا امام بارگاہ کا، ڈزنٹ میٹر، 1000 کام ہے حسین کے لیے۔ مولا حسین کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ وہ غریبوں کا، یتیموں کا خیال کرتے تھے۔ حسین کے نام پہ 10 فیملیز کو سپانسر کر دو اپنے محلے میں، چیک کرو تمہارے محلے میں، تمہاری بستی میں کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کی اگر کفالت لے لو، یہ بھی حسین کی صفت ہے اور حسین کی مرضی ہے اور حسین کی عطا ہے۔ 5 کلو 1 کلو لے تو کچھ تو کرو۔ ہماری بھوک 1 روٹی کی ہے، جو ہزاروں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں نا وہ کسی اور کی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ میں جو what I'm doing is doing۔ جو دوسروں کی کفالت کرے گا حسین کے نام پہ، اس کا رزق کبھی نہیں رکے گا۔ اور اپنے ریلیشن شپ کو، اپنے رشتے کو مولا حسین سے مضبوط کرتا جاؤ۔ زیارت عاشورہ کے لیے میں نے بہت بولا ہے، آج میں آپ کو ایک اور زیارت دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مولا حسین کی بارگاہ میں پہلی مجلس۔ امام حسین میں یوتھ کا بولا، بڑوں کو نہیں بولا۔ امام حسین کی ایک زیارت ہے کہ جس زیارت میں آپ گواہ بنتے کہ مولا حسین واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ رہیں گے، رجت کا عقیدہ پیش کرتے اس میں۔ وہ زیارت مومن کی علامت بھی ہے، اتنی بڑی بات بول رہا، علامت مومن، سائن آف مومن ہے وہ۔ علامت مومن کا مطلب کہ کم از کم وہ زیارت پڑھنے سے تمہارا نام اس لسٹ میں آ جائے گا جو مومن کی علامتیں ہیں۔ اتنی بڑی زیارت، اور وہ زیارت تمہاری زندگی کو بدل سکتی، لائف کو بدل دے گی۔ یہ 6 یا 7 منٹ کی زیارت ہے۔ اس زیارت کو تم ہدیہ کرنا بی بی سکینہ کو اور بی بی فاطمہ سغرا کو اور بی بی کبریٰ کو۔ مولا حسین کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کا نام فاطمہ تھا۔ تینوں بیٹیوں کو یہ زیارت ہدیہ کرتا۔ کیوں کرو ہدیہ؟ باپ کی زیارت بیٹیوں کو کرو اور مانگو بیٹیوں سے۔ یہ عجیب زیارت ہے دوستو، دنیا میں نے جہاں بتائی، لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، لوگوں کی لائف بدل گئی، لوگوں کے رکاوٹیں دور ہو گئی، تمہاری زندگی کے سارے ہڈلز دور ہوں گے اگر تم یہ زیارت روز پڑھو۔ ہارڈلی میں تم سے 5 یا 6 منٹ مانگ رہا، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں آپ کے لیے مانگ رہا۔ سال بھر پڑھو، 1 سال پڑھ کے تو دیکھو 40 دن میں تمہاری زندگی بدلنا کیسے شروع ہوتی۔ کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے جو حسین کی نام پہ اگر تم مانگو اور وہ رکاوٹ تم سے دور ہو جائے۔ وہ زیارت کا نام ہے زیارت 40۔ زیارت 40 ڈیوائن پل کے اوپر بھی ہے، وہ ایپ کے اوپر بھی ہے، ہر کتاب میں موجود ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 ہی کے دن پڑھو اور بند کر دو کتاب، نو۔ آپ جیسے عاشورہ، یہ نہیں ہے کہ عاشورہ کے دن ہی پڑھو اور بند کر دو، نو۔ آپ پورا سال پڑھ سکتے اگر تم زیارت 40 شروع کر دو، زیارت 40 شروع کر دو۔ میں یہ آج مہتاب باغ کی اس باغ سکینہ کی مجلس کا میرا دوسرا پیغام ہے کہ یہ پڑھو گے تو تم یقین کرو تمہارا رشتہ بھی حسین سے مضبوط ہوگا، حسین سے ریلیشن شپ بھی بلڈ ہوگی، اور جو تمہارے دل میں حاجات ہیں وہ ساری حاجات بھی پوری ہوں گی۔ اور کیا ہوگا کہ وہ علامت میں تمہارا نام آ جائے گا جو مومن کی علامت ہے۔ زیارت 40 6 یا 7 منٹ کی زیارت ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا، چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، کھڑے رہ کے پڑھنا۔ گھر میں نکالو ٹائم۔ جس گھر میں علماء کہتے ہیں جس گھر میں زیارت 40 ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کا شیڈ آ جاتا، رحمت برس جاتی۔ اتنی مخصوص زیارت ہے۔ دیکھیے اب یہ ہائی ٹائم ہو گیا، اب صرف ایسے دم بن کے زندگی مت گزارو، روز کوئی نہ کوئی کام کرو مولا حسین کے لیے۔ حسین کے خزانے میں کمی نہیں، مانگنا آنا صرف کہ کیسے مانگو۔ اور زیارت 40 کو جو بھی گیا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ طاقت حسین کیا ہے، طاقت حسین کیا ہے۔ حسین کی طاقت اتنی وسیع ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ہے لیکن شان خدا کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کو بولا جاتا ہے، کربلا کے بارے میں روایت ہے کہ اس اے پارٹ آف جنہ، کربلا از اے پارٹ آف جنہ، کربلا جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ۔ آپ اگر کربلا محلہ جاؤ تو جنت کا ایک حصہ ہے، سارے علماء لکھتے ہیں ساری کتابوں میں کہ اس اے پارٹ آف جنہ۔
روز محشر کربلا کے ایک خطے کو ایسا اٹھایا جائے گا اور جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ جنت کے بارے میں یہ ہے کہ تم جو خواہش کرو وہ ملے گا۔ تمہارے دل میں خواہش ہے کہ میں یہ پھل کھاؤں، وہ آ جائے گا تمہارے سامنے۔ جنت میں جا کے لائن میں کھڑے رہ کے لینا نہیں پڑے گا، تم کو فوراً ملے گا۔ اربعین میں کربلا جا کے دیکھو، کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں، تم خواہش کرو وہ سامنے ہے۔ کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں، خواہش کرو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پہ عرب کنٹری میں کیا کوئی دیسی کھانا ملے گا جو تم میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، جو گئے ہیں زیارت میں ان سے پوچھو، جو خواہش کرو گے وہ تمہارے سامنے 2-3 منٹ میں آئے گا۔ اب پتا چلا کہ حسین کیسے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، پتا چلا کہ تم سوچ رہے، مولا بول رہے ٹھیک ہے تو گناہگار ہے لیکن میرا مہمان ہے نا، I am your host, you are my guest۔ حسین سے بہتر مہمانداری کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا، پلیز غور سے سنو، یہ پیراڈائز گروپ بھی سنے، رضوی صاحب بھی سنے، کہ 8 دن وہاں پہ کھانے ہوتے ہیں۔ ڈیٹیل میں تو میں ڈپٹی عظیم میں جب کربلا پڑھوں گا آخری دن وہاں بتاؤں گا۔ 8 دن وہاں کھانا ہوتا ہے، میں نے 10 سفر 11 سفر سے شروع ہو جاتا، موقف شروع ہو جاتا۔ میری بھی ایک مجلس تھی ایک موقف میں، 3 to 7 میں نے جا کے مجلس پڑھی، جا کے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، میسو موقف۔ میرا فرسٹ ٹرپ تھی، نارمل ڈیز میں جاتا ہوں، اور وہیں میں پہلی دفعہ گیا تھا، اور ہزاروں لوگ آ کے کھانا کھا رہے، ہر چیز وہاں موجود ہے جو واک کر کے آ رہے تھے، چائے بھی ہے، جوس بھی ہے، مطلب یو نیم اٹ، ہر چیز وہاں موجود ہے، اور بڑی عزت کے ساتھ کھلا رہے تھے۔ یہ ایک چیز اور یاد رکھنا، امام بارگاہ میں جب بھی کوئی آئے تو وہ تمہارے لیے نہیں آ رہا، حسین کا مہمان بن کے آ رہا۔ میں یہ مینجمنٹ کو بول رہا یہ بات، یہ تمہارا فرض ہے کہ جب کوئی آئے عزادار، کوئی مہمان آئے حسین کا، تو وہ تمہارے لیے نہیں آ رہا، یہ حسین کے لیے آ رہا۔ تو اس کی عزت ویسی کرو، اس کا احترام ویسی کرو۔ تو اب جا کے دیکھو ہر چیز موجود ہے اس موقع میں، کہاں سے آ رہا، کون خرچ کر رہا، کیسے کھلایا جا رہا، انتظام کون کر رہا، اور وہ جو کھانا کھلا رہے وہ موقفs میں، جو موقفs کے اونرز ہیں کوئی ملینر بلینر نہیں ہے، ہم جیسے لوگ ہیں، گروپ ہے۔ مجھ سے خود کہا مولانا ایک سٹیج ایسا آ گیا تھا اس سال کہ پہلا دن یا دوسرے دن کے بعد ہمارا بجٹ ختم ہو گیا، جہاں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے فنڈز وہاں آئے نہیں۔ اب سمجھ ہی میں نہیں آ رہا اب کیا ہونے والا ہے، ہزاروں لوگ آ رہے، کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ ایک ایسا بندہ، ایک ایسا ڈونر آیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ، اس لیے کہ وہ ایک وقت دن کا 35 سے 40 ہزار ڈالر خرچہ ہے ان کھانوں کا، صبح دوپہر شام، اور سارے والنٹیئرس ہیں، سب کام کر رہے، عورتیں بھی کام کر رہی، مرد بھی کام کر رہے، بچے بھی کام کر رہے، اے سیز لگی ہوئی ہیں کہ زائر کو آرام ملے، زائر کو آرام ملے۔ کام ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے، 40 ہزار ڈالر ہم کو چاہیے تھا کل یا پرسوں سے، ہمارا بجٹ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ کہا کہ ایک ایسا مومن آیا، اس نے آ کے انتظام کو دیکھا، دیکھ کے کہا تمہارے فنڈز کا کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہا ڈرین ہو گئے سب۔ کہا پھر کیا کرنے والے ہو؟ ابھی تو 8 دن ہے۔ تو کہا جس کا کھانا ہے وہ ضامن ہے۔ یقین کو پیدا کرو، جس کا کھانا ہے وہ ضامن ہے۔ میں ممبر سے بول رہا ہوں، مجھ سے خود اس نے کہا کہ اس نے $100,000 دے کے گیا، مذاق نہیں ہے، $100,000، آلموسٹ 70-80 لاکھ روپیہ، اور دے کے یہ نہیں بولا میرا نام کرو۔ اللہ، جو کام کرو اپنے لیے مت کرو، نام کے چکر میں مت پڑو کہ میرا نام ہو جائے۔ یہ کوشش کرو کہ تمہارا نام نہیں حسین کا نام ہو، تم حسین کے نام کو بڑھا، حسین تمہارے نام کو بڑھاتا رہے گا۔ ہمیشہ مولا حسین کے لیے، امام کسی امام کے لیے کام کرو، ان کے لیے کام کرو، اپنے لیے۔ $100,000 اس نے کہا کہ دیا اور دے کے چلا گیا۔
پتہ بھی نہیں، اس کا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے. دوستو حسین کسی کا نہیں رکھتے. وہ بجٹ کیسا چل رہا کربلا کا؟ 8 دن کا جو بجٹ ہے، کوئی بتا سکتا کہ حسین کا بجٹ کتنا ہے؟ 30 ملین آدمی کھانا کھا رہا، 3 کروڑ آدمی 3 وقت کھا رہا روز. 3 کروڑ آدمی 3 وقت کھا رہا. کہاں سے کھا رہا؟ کون کھلا رہا؟ ہم ایک آدمی کو نہیں کھلاتے لکھنؤ میں. میں آپ کو نہیں بول رہا بھائی، میں بھی لکھنؤ کا ہی ہوں. I can say this is my city. جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے. ہم کھلاتے ہیں سوچتے ہیں 1000 مرتبہ. کسی کو دعوت میں بلا سکتے بغیر پرمیشن کے؟ میں نہیں سمجھے نا. جب تک پرمیشن نہ لے 1 سے 2 دفعہ بلاؤ گے آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. اچھی بات ہے، لو پرمیشن، نتھنگ رانگ، لیکن ایسی کو لاؤ کہ جو عزادار بنے اور بچوں کو عزادار بنائے.